الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا، ایک اس کا جسم ہے اور ایک جو ہے وہ اس کی روح ہے۔ انسان کی روح کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دل بنایا ہے جس کو قلب کہا جاتا ہے، اور یہ جو قلب ہے بیسیکلی یہ وہ سورس ہے، یہ وہ جگہ ہے جو اصل میں ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہدایت اتاری ہے اس کا تعلق جو ہے نا وہ دل کے ساتھ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں میں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہر انسان کے اندر نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دل بنایا ہے، تو اس دل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دل اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ جو دل ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک ہی دل بنایا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو ایک دل ہے اس کے اندر ایک ہی چیز آ سکتی ہے، یا اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آئے گی یا اس کے اندر دنیا کی محبت آئے گی۔ سو یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ اس کے اندر کیا بھرنا چاہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے کہ میرے اندر اللہ کی بھی محبت ہے اور دنیا کی بھی محبت ہے، ایسے نہیں ہے۔ یا اللہ کی محبت ہوتی ہے اور یا دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو دل بنایا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ آپ ایک گھر بناتے ہیں اور گھر کے اندر جو سب سے خوبصورت جگہ ہوتی ہے نارملی وہ ڈرائنگ روم ہوتی ہے۔ ڈرائنگ روم کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کے جو بھی معزز مہمان آتے ہیں ان کو آپ ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں، اور ڈرائنگ روم کو آپ بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ میرے مہمانوں نے آنا ہے، میرے معزز مہمانوں نے آنا ہے۔ اگر ڈرائنگ روم گندا ہو تو آپ کو امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے کہ میرے مہمان آئے اور ڈرائنگ روم کو انہوں نے گندا پایا۔ اسی طرح یہ جو دل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا بلکہ بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو یہ جو دل ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جگہ ہے، یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو یہ جو دل ہے اس کو صاف رکھنا انسان کا کام ہے۔ اگر یہ دل صاف ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے دل میں سمائیں گے، لیکن اگر دل صاف نہیں ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نہیں آئیں گے۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ انسان نے ڈرائنگ روم جو رکھا ہے وہ مثال کے طور پہ اپنے مہمانوں کے لیے رکھا، اب اس کے مہمان جو ہیں اس کے ڈرائنگ روم میں آ گئے، لیکن ان کے مہمانوں کے آنے سے پہلے علاقے کے جو جمع دار ہوں یا گٹر صاف کرنے والے ہوں یا کوئی اس طرح کے لوگ جو بظاہر معاشرے میں اس عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے، آپ ان کو صوفوں پر بٹھا دیں، اور جب مہمان آئیں جو کہ بڑے معزز مہمان ہوں، مثال کے طور پہ آپ کے کوئی استاد ہوں یا آپ کے کوئی شیخ ہوں، کوئی عالم ہوں، کوئی اسکالر ہوں، کوئی ایسی ہستی جو آپ کے لیے بہت زیادہ رسپیکٹیبل ہوں، تو کیا آپ ان جمع داروں کے ساتھ ان کو بٹھائیں گے؟ بلکہ ایسا نہیں ہوتا، آپ
ان کے لیے ایک خاص جگہ رکھتے ہیں اور وہ صاف ستھری رکھتے ہیں، ان کی عزت اور ان کے اکرام کو سامنے رکھتے ہوئے رکھتے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے دل میں مختلف برائیاں جمع کی ہوں اور دل کو ایک ڈسٹ بن بنایا ہو اور پھر آپ کہیں کہ اللہ کی محبت اس میں آ جائے؟ تو ایسے تو نہیں ہوتا، اس دل کو پہلے پاک کرنا پڑتا ہے۔ جیسے خانہ کعبہ ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ سے بتوں کو پاک کیا گیا، تمام بتوں کو توڑا گیا اور باہر نکالا گیا۔ اسی طرح انسان کے دل میں بھی بہت سارے بت بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اس کی اپنی ذات کا بت ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے، اپنی عقل پہ بہت بھروسہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانتا ہے، اپنے مال پیسے پہ اتراتا ہے، اپنی خوبصورتی پہ اتراتا ہے یا اپنی بڑی کامیابیوں پہ اتراتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بت ہوتا ہے جو اس کے اپنے نفس کا بت ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی جو بت ہے وہ حسد کا بت ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جیلسی بہت زیادہ ہوتی ہے، یا اس طرح کے اور گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے انسان کا دل جو ہے وہ ڈسٹ بن بن جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ دھبا قائم رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک اور گناہ کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اور ایک اور گناہ کر لیتا ہے، پھر ایک اور گناہ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ دھبے لگتے لگتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب سیاہ دل میں تو اللہ نظر نہیں آئیں گے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قلب جو ہے یہ اس لیے بنایا کہ انسان اس کو صاف رکھے، اس کو پاک رکھے، کیونکہ یہ اللہ کی جگہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ رینٹ پہ کوئی گھر لیں نا تو مالک مکان کہتا ہے بھائی یہ گھر میں تمہیں دے رہا ہوں، اب اس کو صاف رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب یہ میں تم سے واپس لوں گا تو جس حالت میں تمہیں دے رہا ہوں صاف ستھرا کر کے، اسی حالت میں تم نے لوٹانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تھا تو وہ چھوٹا بچہ تھا انسان، اور اس کا دل جو تھا وہ کتنا پاکیزہ تھا۔ چھوٹے بچے کے اندر کوئی حسد نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی تکبر نہیں ہوتی، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کا دل بڑا پاک ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان مرتا ہے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ قیامت والے دن تو وہ کامیاب ہوگا جس کا دل بڑا صاف ہوگا، جو قلب سلیم لے کے آئے گا۔ قلب سلیم کا مطلب جو ڈسٹ بن نہیں بنا ہوگا بلکہ سونے کی طرح ہوگا، صاف شفاف ہوگا۔ تو یہ جو گناہ ہے، اسے دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور میلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اور گندے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں آتے۔ اس لیے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم نے کسی پارٹی میں جانا ہو، کسی فنکشن میں جانا ہو، ہم سجتے ہیں، سنورتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، ہم شیشے میں خود کو بار بار دیکھتے ہیں کہ کہیں ہم برے تو نہیں لگ رہے، کیونکہ لوگوں کی نگاہ ہمارے ظاہر پہ پڑتی ہے اور اس ظاہر کے بارے میں ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ کہیں یہ برا تو نہیں لگ رہا، کوئی بندہ ہمیں دیکھے گا اس کو بیڈ فیل تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو دل ہے اس پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ پڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چہروں کو نہیں دیکھتے، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو باطن کو دیکھتے ہیں، اللہ تو دل کو دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے، اس بندے کے دل میں کیا معاملہ ہے۔ تو اس لیے جو چیز لوگوں کے سامنے ہے اس کو تو ہم سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، لیکن جو شے اللہ نے دیکھنی ہے اس کو ہم سجاتے ہی نہیں۔ آج دنیا میں ایک رول ہے، کہتے ہیں کہ جی میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے بہت سجنا سنورنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ظاہر پہ نگاہ پڑتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب محبت ہو جائے گی تو پھر انسان اپنے دل کو کیوں نہ سنوارے، کیوں نہ سجائے، کیونکہ اللہ کی نگاہ اس پر پڑنی ہے۔ اگر دل گندا ہوگا تو ہمیں شرمندگی ہوگی، اس لیے دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے،
اگر وہ سدھر جائے تو سارے اعمال اس سے ہونے والے سدھر جاتے ہیں، اور اگر وہ بگڑ جائے تو اس سے ہونے والے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ وحی القلب، اور وہ دل ہے، دل ہے۔ اگر دل صاف ہو، دل صحیح ہو، قلب سلیم ہو، تو انسان کے ہونے والے اعمال جو ہیں وہ بھی صحیح ہوتے ہیں۔ انسان کے دل میں اگر عاجزی ہو، اس کے چلنے سے نظر آ جاتی ہے۔ انسان کے دل میں اگر خشوع خضوع ہو تو نماز پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر خشوع خضوع ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے اندر سچائی ہو، جھوٹ نہ ہو، اس کے کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اسی طرح اگر انسان کے اندر حسد نہ ہو تب بھی اس کا دل صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اپنے دل کو صاف کرنے آئے ہیں، دل کو پاک کرنے آئے ہیں، کیونکہ دل اللہ کی جگہ ہے۔ اب دل جو ہے، ہر اس کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہے۔ آپ اپنے معدے کو دیکھتے ہیں، اس کا فنکشن ہے کہ وہ کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں تو کسی چیز کو پکڑنا، گریسپ کرنا، یہ اس کا فنکشن ہے۔ آپ ناک کو دیکھتے ہیں تو اس کا فنکشن ہے کہ سونگھتی ہے۔ تو دل کا کیا فنکشن ہے؟ ایک تو دل سے مراد یہ پمپنگ ہارٹ ہے، میڈیکل ہارٹ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں قلب کی، جو روح کا دل ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو دل کا جو کام ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہے محبت کرنا۔ یہ دل کی سب سے اسٹرانگ فیلنگ ہے، محبت کرنے کی، اور یہ اللہ نے اپنے لیے بنائی ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا تھا، دل بہرے محبت ہے، محبت ہی کرے گا، تو لاکھ بچا اسے، یہ کسی پر تو مرے گا۔ یا اپنے دل کو دنیا میں لگا لو، یا اللہ سے محبت میں لگا لو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں لگا لو، تو یہ آپ پہ ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے دل کو صاف کیسے رکھنا ہے۔ جیسے ہمیں اپنے ظاہر کی فکر ہوتی ہے، اپنی چیزوں کی فکر ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں دل کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک بڑی اچھی عادت ہوتی ہے کہ وہ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں چیزوں کو بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں، بڑے سلیقہ مندی ہوتی ہے ان کے اندر۔ ان کا پہننا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا سب بہت سلیقہ مندی سے ہوتا ہے، صاف ستھرے طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، ایسے بندے کو، ایسے شخص کو ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ بھئی یہ بہت صاف ستھرا رکھتا ہے چیزوں کو۔ تو آپ سوچیں کہ جو بندہ اپنے دل کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے تو اللہ کو بھی، اللہ تعالیٰ بھی جب اس کے دل کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ دل سے مجھ سے محبت رکھتا ہے، یہ میری رضا میں راضی رہتا ہے، یہ میری تقسیم پر اعتراض نہیں کرتا، یہ کسی سے حسد نہیں کرتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ تکبر نہیں کرتا۔ تو اس لیے دل کی صفائی جو ہے بہت ضروری ہے۔ اب دل کی صفائی کے ٹپس کیا ہیں کہ آپ کیسے اپنے دل کو صاف رکھ سکتے ہیں؟ تو دو طریقے کامنلی جو یوز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر ایک کہ دل کو صاف رکھنے کے لیے ذکر کی کثرت ضروری ہے۔ یہ جو ذکر ہے، ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ جس چیز کا جتنا ذکر کرتے ہیں اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا، آپ اپنے کسی ایسے دوست کے پاس بیٹھیں جو کرکٹ کا بہت شوقین ہو، کرکٹ کی باتیں، ہر ٹائم کرکٹ کی باتیں کرتا رہتا ہو، تو آہستہ آہستہ آپ فیل کرتے ہیں کہ میرے اندر بھی کرکٹ کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ کا کوئی اور ساتھی ہو جس کو کسی اور چیز کا شوق ہو، اور وہ جتنا زیادہ آپ کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کرے گا، آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی اس چیز کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہے، چاہے اچھائی کی ہو یا برائی کی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے کہ انسان جس چیز کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس چیز کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ تو جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اس کا دل پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ تمام چیزیں صاف ہونے لگ جاتی ہیں، دور ہونے لگ جاتی ہیں، کیونکہ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر گناہ کا تصور ہی نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کہتا ہے میں اپنے محبوب کو کیوں ناراض کروں۔ یہ چھوٹے سی، دیکھیں گناہ میں نا لذت ضرور ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے لذت ضرور آتی ہے کسی بھی گناہ میں، لیکن اس سے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ تو انسان کہتا ہے کہ میں یہ
چند لمحوں کی لذت کے لیے میں کیوں اپنے رب کو، اپنے محبوب کو ناراض کروں؟ تو اس سے دل جو ہے وہ صاف ہوتا ہے۔ تو دل کی صفائی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ذکر کی کثرت کریں۔ اب ذکر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، قرآن کی تلاوت ذکر ہے، لا الہ الا اللہ یہ ذکر ہے، اللہ یہ ذکر ہے، درود شریف ذکر ہے، اللہ کو یاد رکھنا کسی بھی سینس میں یہ ذکر ہے۔ تو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ذکر بھی سیکھ کر کریں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ اور زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی ذکر کریں گے جو بھی مسنون ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ کا نام جیسے بھی لیں گے فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے، لیکن سیکھ کے کریں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس رمضان میں اپنے قلب کو، اپنے دل کو ایویلویٹ کریں کہ میرا دل جو ہے اس کے اندر کہیں برائیاں تو نہیں ہیں۔ ایک دو منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچ لیا کریں کہ میرے دل میں کسی کی خوشی سن کے تنگی تو نہیں آتی، میرے دل میں جو ہے وہ کسی کی بے اکرامی تو نہیں آتی، میرے دل میں کسی شے کی ایسی محبت تو نہیں ہے کہ میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں اس وجہ سے، یا میرے دل میں تکبر تو نہیں ہے، یا میرے دل میں بخل تو نہیں ہے۔ تو انسان اپنے دل کو ایویلویٹ کر لے۔ تو اس رمضان میں اس چیز کی کوشش جاری رکھیں اور ذکر پابندی سے کریں، اور اس کے علاوہ نیک صحبت کو اختیار کریں۔ نیک صحبت سے بھی یہ انسان کا دل جو ہے وہ صاف ہوتا ہے اور یہ قلب سلیم بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کو پاک صاف فرما دیں اور اس کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے